بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ذی وقار صدر اجلاس، ناظم مدرسہ اور رفیق درس حافظ سید عبد المتین عمری محمدی مدنی حفظہ اللہ تعالی، اس ادارے کی ایک لائق فائق ہونہار استاذ، نہایت محنتی استاذ حافظ افتخار اشاعتی حفظہ اللہ تعالی، ادارے کے دیگر اساتذہ اور مہمان علماء اکرام اور عزیز طلبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مجلس کا ہمیں حصہ بنایا ہے۔ اس مجلس میں مجھے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو پڑھیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو پڑھیں، حتی المقدور عمل کریں اور لوگوں کو دین سمجھائیں بھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن وَإِذَا نے کہا، یعنی نادر الوقوع، کبھی ایسا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ، کوئی مشرک، وہ بھی ہم سے پناہ چاہتا ہے، ہمارے ماتحت رہنا چاہتا ہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کو پناہ دو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا کہ حتی یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام سنے، اللہ کی شریعت سنے، اللہ سے واقف ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو اس کو۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حقیقت میں اسے جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اللہ کا کلام سنائیں۔ ایسی صورت میں جو طلبہ ہمارے پاس ہیں یا جو ہمارے گھر میں ہماری اپنی اولاد ہے، ان کو قرآن سکھانا کتنا اہم ہے، اندازہ لگا لیجیے، کتنی ضرورت ہے اس کی، اندازہ لگا لیجیے۔ میں آپ کو ایک ضروری بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مدارس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ کو پڑھانے کے لیے، خاص طور پر جو چھوٹی جماعت کے چھوٹی عمر کے طلبہ ہوتے ہیں، اساتذہ کبھی کبھار ان کا کام بھی پکڑتے ہیں، ایک دو مار بھی پڑ جاتی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ بڑی سختیاں ہیں، ہماری نقل و حرکت پر بھی پابندی ہے، ہم کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ سختیاں نظر آتی ہیں۔ جانتے ہیں سختیاں کیوں ہیں؟ ان سختیوں کے پیچھے پیار ہے، ان سختیوں کے پیچھے سچا اخلاص ہے، وہ ہماری اٹھان چاہتے ہیں، وہ ہمیں قابل بنانا چاہتے ہیں، ہمارے اندر اہلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان سختیوں کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی اپنی جو صحیح ہے، صحیح بخاری، اس میں کتاب الخصومات، انسانوں کے مابین جو اختلافات ہو جاتے ہیں نا، اس سے متعلق احکام و مسائل پر مبنی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کہ باب التوثق ممن تخشى معرته، یعنی اگر کسی انسان سے متعلق ہمیں خوف ہو کہ اس سے کوئی نادانی ہو جائے گی، کچھ خرابی ہو جائے گی، کچھ فساد ہو جائے گا، تو اسے باندھ کے بھی رکھنا چاہیے۔ ممن تخشى معرته، ایسے آدمی کے لیے التوثق، باب التوثق ممن تخشى معرته۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ معروف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، جو سید اہل الیمامہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کا جس میں قصہ مذکور ہے، وہ حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک معلق روایت لائے ہیں، اور لکھا امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالی کہ
قید ابن عباس رضی اللہ عنہما اکرمۃ علی تعلیم القرآن والسنن والفرائض. غور کیجیے آپ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے تلمیذ امام اکرمہ کو رحمہ اللہ تعالی قید کر کے رکھے تھے. کیوں؟ علی تعلیم القرآن والسنن والفرائض، ان کو تعلیم دینے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے. اس اعتبار سے آپ نے قید کر کے رکھا تھا، سختیاں کی تھیں آپ پر. یہ روایت معلق ہے صحیح بخاری میں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی رہنمائی سے امام محمد بن سعد رحمہ اللہ کی جو الطبقات الکبریٰ ہے اس میں روایت موصولاً ہے. میں نے مراجعہ کیا اس طرف. جو الطبقات الکبریٰ ہے اس میں آپ نے ایک باب قائم کیا کہ ذکر من کان یفتی بالمدینہ ویقتدی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی علی عہد رسول اللہ اور بعد ذلک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون صحابہ فتویٰ دیتے تھے، پھر صحابہ کے بعد صحابہ کے اولاد من ابناء المہاجرین والانصار. تو مہاجرین اور انصار اور ان کے موالی، اس کے بیان میں امام محمد بن سعد رحمہ اللہ نے 8 نام ذکر کیے ہیں. اس میں سے ایک نام ہے اکرمہ کا رحمہ اللہ تعالی، اور اس میں روایت موصولاً ہے. امام اکرمہ رحمہ اللہ تابعی، وہ کہتے ہیں کہ کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یضع فی رجلی الکبل. الکبل کہتے ہیں بیڑی، میرے پیروں پر بیڑی لگا دی تھی. وجہ کیا ہے اس کی؟ یعلمنی القرآن والسنن، مجھے آپ نے دین سکھایا، قرآن سکھایا. بیڑی تک ڈال کے رکھی تھی کہ میں ادھر ادھر نہ جاؤں، وقت ضائع نہ ہو میرا، میں یہ وہ دیکھنے کے لیے نہ چلا جاؤں. آپ کے لیے گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، وقت پر لائٹ آف کر دیا جاتا ہے، وقت پر وہاں رہنا ہے، یہاں رہنا ہے. یہ جو پابندیاں ہیں اساتذہ کی، یہ جو سختیاں ہیں آپ کے حق میں، وہ اس دن کے لیے کہ آپ آخری سبق سنائیں، آپ قابل بنیں، آپ لائق بنیں. امام اکرمہ رحمہ اللہ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو بظاہر سختیاں کی تھیں، بیڑی ڈال کے رکھا تھا، قید کر کے رکھا تھا، کتنے اہل بنے آپ. آپ جانتے ہیں اکرمہ کو رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد کا نام تک نہیں معلوم پوری رجال کی کتابوں میں. پتہ نہیں کہاں سے لایا گیا ان کو، افریقہ کے کسی علاقے سے آپ کو لایا گیا، بربر کے ہیں آپ، مغربی انسان، وہاں سے لایا گیا غلام بنا کر کے، اور کسی صاحب نے عبداللہ بن عباس کو ہبہ کر دیا، لے لیجیے آپ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے، ان کے والد کا نام تک نہیں معلوم پوری رجال کی کتابوں میں. لیکن کہاں سے کہاں پہنچایا اللہ رب العالمین نے. ابتدائی سختیوں پر نظر مت رکھیے. اب چھوٹے بچے ہیں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ آج سختیاں ہو رہی ہیں. کبھی کبھار آپ کے والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے. امام اکرمہ رحمہ اللہ ابو عبداللہ کنیت ہے آپ کی، بعد میں کنیت رکھی آپ نے الہاشمی، القرشی الہاشمی. عبداللہ بن عباس کے موالی میں سے رضی اللہ عنہما، اوساط تابعین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. 104 ہجری آپ کا سن وفات ہے. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سوائے صحیح مسلم کے. صحیح مسلم میں ذکر ہے لیکن وہ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، میں فی الحال اس کی گنجائش نہیں محسوس کرتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن وہ تھا جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کو قید کر کے رکھا، اور ایک دن وہ بھی آیا جب آپ نے امت کے سامنے آخری سبق سنایا. اتنے قابل بنے وہ کہ ان کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا. غور کیجیے آپ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں. امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کتاب ہے کتاب الجرح والتعدیل، اس میں امام اکرمہ رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات ہے 2 صفحات پر، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ امام اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میرے استاذ جو کسی دن مجھے قید کر کے رکھا تھا، مجھ پر سختیاں کی تھی، آج مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھے بلا کر کے کہ انطلق فافت الناس وانا لك اعون. کہا کہ آپ جائیے فتویٰ دیجیے اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تم سے چوک ہوتی ہے تو میں کچھ بتا دوں گا میں آپ کو. جیسے ہمارے حافظ صاحب بتا رہے تھے، حافظ عبد المتین صاحب، کہ بہت سارے طلبہ یہاں کے جو حفاظ ہوئے ہیں یا جو شاید حافظ ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے محراب میں کھڑے ہو کر کے قرآن بھی سنایا، نمازیں بھی پڑھائیں، سینکڑوں کو اپنے پیچھے رکھ کر کے، بڑے بڑے لوگوں کو. یہ سختیوں کا نتیجہ ہے، وہ یہ ایسی ہاتھ نہیں آتی یہ چیز. آج آپ کے سامنے
ہمارے عزیز حافظ قحافہ نے جو آخری سبق سنایا، ان کے پیچھے کی سختیاں ان سے ہی پوچھ لیجیے۔ حافظ ہود نے بھی کبھی سنائے تھے، ان کی سختیاں کیا ہوئی تھی، اساتذہ کی، ماں باپ کی، کبھی ان سے پوچھیں۔ دیگر طلباء کے حق میں بھی اساتذہ کی اور ماں باپ کی یہ جو سختیاں ہوتی ہیں، کہا کہ انطلق فافت الناس وانا لک عون، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، فتویٰ تم دیجئے اور میں کھڑا رہوں گا آپ کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تقریباً 24 سال چھوٹے ہیں وہ عمر میں، تقریباً 24 سال چھوٹے۔ عہد فاروقی کے اواخر میں آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر اور 10 سال جوڑ لیجئے، 45 لگ بھگ عمر تھی آپ کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یا 35 سال عمر تھی تب وہ آپ کے پاس آئے تھے، چھوٹے بچے، کہاں سے کہاں قابل بن گئے الحمدللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو سبق پڑھایا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، وقت ضائع مت کرے، کہا کہ انطلق فافت الناس فمن سألک عما یعنی فافتہ، لوگ اپنی نجی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے سوال کرتے ہیں تو جواب دے، ومن سألک عما لا یعنی فلا تفتی، جو لوگ غیر ضروری مباحث میں پڑے ہیں ان کے لیے وقت مت دیجیے۔ ہم نے آپ کو فالتو کاموں کے لیے نہیں تیار کیا ہے، بڑے کاموں کے لیے تیار کیا ہے، غیر ضروری کاموں کے لیے نہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو سختیاں کی تھی، آج نمونے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ فافت الناس، لوگوں کو فتویٰ دیں، اور بڑے شان سے کہتے ہیں امام اکرمہ رحمہ اللہ تعالی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، جو 10 سے زائد صفحات پر آپ کا ترجمہ حیات ہے۔ آپ کہتے ہیں کنت افتی بالباب، کنت افتی بالباب، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے میں لوگوں کو فتویٰ دیتا تھا، وابن عباس فی الدار، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عمر رسیدہ عالم دین، بزرگ عالم دین، آپ نے ایک تلمیذ کو کھڑا کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کا تلمیذ کام کر رہا ہے۔ وہ سختیوں کا نتیجہ دیکھو آپ، یہ بار بار میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان سختیوں کے پیچھے اساتذہ کا جو پیار ہے، وہ پیار اکثر طلبہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، جو سمجھ پاتے ہیں وہ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج اساتذہ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں نا، جو آخری سبق جو طالب علم نے آپ کو سنایا یا اور طلبہ سنانے والے ہیں، کئی طلبہ نے سنائے ہیں اور اساتذہ نے ان کو جو تیار کیا ہے وہ اساتذہ کا علم ہے، یہ ایک طالب علم نہیں ہے، وہ اساتذہ کا علم ہے، وہ اساتذہ کی محنت ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے امام عباس ابن محمد ابن حاتم ابن واقد الدوری البغدادی، معمر عالم دین، بزرگ عالم دین، 185 ہجری سن ولادت اور 271 ہجری سن وفات، سنن اربعہ کے روات میں سے، رجال میں سے۔ امام احمد بن حنبل اور خاص طور پر امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کی خوب شاگردی آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کی پوری تاریخ، پورے اقوال آپ نے مرتب کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا جب انتقال ہوا 68 ہجری کو، جب امام اکرمہ رحمہ اللہ کی عمر تھی 45 سال، غور کیجیے آپ، تب تک بھی آپ وہ غلامی تھے، تب تک بھی غلام تھے آپ، مدرسے سے کبھی سودا نہیں کیا، کبھی منہ نہیں پھیرا مدرسے سے۔ آج بڑے ہو گئے ہیں، مدینے میں آپ کا نام ہے، آپ کے چرچے ہیں، تو مدرسے سے بڑے نہیں ہو گئے آپ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 68 ہجری کو، آپ کی عمر ہے 45 سال، تب بھی آپ کی چوکھٹ پر ایک غلام کی طرح کھڑے ہیں۔ کبھی مدرسے سے تعلق نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اساتذہ ہیں، آپ کی سند بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، آپ کا نام زیادہ روشن ہو جائے گا، استاذ کا نام چھوٹ جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو ان کی جوتیاں سیدھے کرنی ہیں۔ امام اکرمہ رحمہ اللہ تعالی، جب عبداللہ بن عباس کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہما، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فرزند جن کا نام ہے علی ابن عبداللہ بن عباس، جو خلافت عباسیہ ہے اس کی جو پہلے خلیفہ تھے نا ابو العباس الصفاح، اور اس کے بعد ان کے بھائی ابو جعفر المنصور، ان دونوں کے دادا علی ابن عبداللہ بن عباس، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ ہوا کیا، امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مات ابن عباس وعکرمۃ عبد لم يعتق، عبداللہ بن عباس کا انتقال ہو گیا، یہ پھر بھی غلام ہی تھے، پھر بھی ان کے غلام آزاد نہیں ہوئے تھے۔ وہ ان کے جو فرزند ہے، کہا کہ فباعہ علی ابن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس کے فرزند رضی اللہ عنہما علی، انہوں نے اپنے والد کے غلام کو آزاد کر دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ تبیع علم ابیک، تمہارے والد کے علم کو فروخت کرتے ہو،
میں ایک عام انسان نہیں ہوں، تمہارے والد کا علم ہو میں. سبحان اللہ، احسان مندی دیکھو آپ، احسان مندی دیکھو. ہم اپنے مدرسے سے کبھی رشتہ نہیں توڑیں گے. ہم جو ہیں ہماری مدرسے کی دین ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے. اپنے اساتذہ کے ہمیشہ ماتحت رہنا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا. کسی طور پر بھی کسی طور پر بھی ظلم ہو جائے، ان کی طرف سے زیادتی ہو جائے، تب بھی ان کے لیے جو دعائیں کرنا چاہیے، ان کو معاف کرنا چاہیے، تسامح سے کام لینا چاہیے. اساتذہ ہیں. کہا کہ طبیع علم ابیک. یہاں مجھے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں. جب میں پڑھا اس کو پہلی مرتبہ تو خوب رویا تھا میں، اس لفظ کو سن کر کے، اس کلمے کو پڑھ کر. یہ کیسے جذبات ہے. کہا کہ طبیع علم ابیک. اور وہ علم کیا ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا علم نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا علم نہیں ہے. گلی کے عالم نہیں تھے آپ. پورے مدینے میں، پورے جزیرۃ العرب میں، پوری مسلم دنیا میں اس وقت سب جانتے تھے امام اکرمہ کو. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. امام اکرمہ رحمہ اللہ کے ایک معاصر عالم ہے، دونوں کی ولادت ایک ساتھ، دونوں کی وفات ایک ساتھ، علم و فضل میں دونوں ایک ساتھ. امام عامر الشعبی رحمہ اللہ تعالی، 1-2 سال کا فرق ہے سن ولادت میں سن وفات میں، تقریباً ہم عمر. امام عامر الشعبی رحمہ اللہ تعالی کوفہ کے، وہ کہتے ہیں کہ امام اکرمہ رحمہ اللہ سے متعلق کہا کہ ما اعلم احدا اعلم بکتاب اللہ من اکرمہ. آپ کا ایک ہم رتبہ عالم دین، علم و فضل میں، شہرت میں، تلامذہ کی کثرت میں، ناموری میں، آپ کی شانہ بشانہ چلنے والے عالم دین کی شہادت مانا رکھتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ما اعلم احدا ما رأيت احدا اعلم بکتاب اللہ من اکرمہ، اس طرح کا جملہ. اور یہ جو مدرسے والے ہیں جو آج آپ کو سب کے سامنے کھڑا کیے ہیں، کتنے ایسے طلبہ ہیں جو یہاں سے حفظ کیے ہیں اور تراویح جا کر کے سنائے ہیں. حافظ ہود حفظہ اللہ تعالی سلمہ اللہ اس سال تراویح سنائے. آپ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں. کتنے طلبہ یہاں سے حافظ ہوئے ہیں اور انہوں نے تراویح سنایا ہوگا. اور حافظ صاحب مجھے بتا رہے تھے، حافظ عبدالمتین صاحب حفظہ اللہ تعالی، کہ آپ کی مسجد رحمانیہ میں متعدد طلبہ نے نماز فجر پڑھائی ہے سینکڑوں لوگوں کے سامنے. جانتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے، مطلب آپ کو اتنا معتبر بنایا گیا ہے، آپ کو اتنا نکھارا گیا ہے، آپ کے اندر اتنا حوصلہ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑا منصب ہے روئے زمین کا، وہ آپ کو دیا جا رہا ہے. سمجھتے چھوٹی بات ہے یہ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کسی دور میں قید کر کے رکھا تھا، وہ اس قیدی کو جو علم کے لیے قید کیا گیا تھا، آج ان کا مقام کیا ہے. ایک حوالہ دیکھو آپ. امام بخاری رحمہ اللہ التاریخ الکبیر میں آدھے صفحے میں بلکہ 4 سطروں میں لکھا ہے امام اکرمہ کا ترجمہ حیات رحمہ اللہ تعالی. اور صرف ایک بات ہی لکھی امام بخاری نے رحمہ اللہ. کیا لکھا ہے امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالی؟ کہا کہ لیس احد من اصحابنا الا احتج باکرمہ، کہ ہمارے محدثین اصحاب الحدیث کی جو جماعت ہے، کوئی ایسے نہیں ہے جو امام اکرمہ کو قابل حجت نہ سمجھتے ہوں. کہ لیس احد من اصحابنا الا احتج باکرمہ. سبحان اللہ. امام مالک، امام مسلم وغیرہ کا نام ملتا ہے، وہ ایک الگ مبحث ہے. تو یہ اعتبار کس نے پیدا کیا آپ کو؟ کس نے آپ کو اتنا قابل بنایا، اہلیت دی آپ کے اندر کہ آپ محراب پہ کھڑے ہیں؟ یہ چھوٹی موٹی بات ہے، اس کو اہمیت سمجھیں. اس لیے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اساتذہ کی جو پیار ہے اساتذہ کا، وہ تو ہے ہی. اساتذہ کی جو سختیاں ہوتی ہیں، جو آپ کو مارتے ہیں، جو آپ کا کان پکڑتے ہیں، جو آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے دل میں درد کتنا ہے آپ کو لے کر، پیار کتنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی دن ایسا آئے جس میں وہ کہیں کہ انطلق فافتی الناس وانا لک عون، آپ جائیے جا کے فتویٰ دیجیے، میں تمہارے ساتھ پیچھے کھڑا ہوں. ابن عباس کہہ رہے کہ تم فتویٰ دو، میں پیچھے کھڑا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر جو حافظ ہود اور حافظ قحافہ ہیں، اساتذہ کی محنتیں ان پر بہت ہیں الحمدللہ. ان کی اپنی ذاتی محنتیں بھی بہت ہیں، اور ان کی والدین کی، خصوصاً ان کی والدہ کی جو محنتیں ہیں، وہ تو بالکل الفاظ سے، بالکل الفاظ فی الحال میری زبان پہ نہیں آ پا رہے ہیں. غیر معمولی محنت. ان کو چاہے نمازوں کی پابندی ہو، ان کو اخلاق اور تربیت کی بات ہو، ان کو قرآن مجید پڑھانے کی بات ہو، ناظرہ پڑھانے کی بات ہو. ہمارے دونوں بچے ابھی فی الحال حافظ ہیں. حافظ صاحب، میری عزیز اہلیہ حافظ نہیں ہیں، لیکن جب
قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ کہاں ہے، ان سے پہلے ان کی والدہ بتا دیتی کہ کہاں ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑ کے بتا رہا ہوں، حالانکہ وہ حافظ نہیں ہے، کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے الحمدللہ، یعنی ان سے پہلے وہ بتا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد خاص طور پر ان کی جو تعلیمی، ان کی جو تربیتی، جو بھی ان کا معاملہ رہا ہے، اللہ کے فضل کے بعد سب سے بڑا معاملہ ان کی والدہ کا ہے، اور ان کے جو اساتذہ ہیں، حافظ افتخار صاحب، اللہ اکبر، اس قدر رحیم کریم انسان ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اس قدر مخلص انسان ہے الحمدللہ۔ چھوٹوں بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت میں رکھا ہے، اور قرآن مجید کی نسبت سے یہ چیز تو ہونی ہی چاہیے جو اللہ نے آپ میں رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو خوب عزت بخشے، اور حافظ سید عبد المتین محمدی مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ، قرآن کی جو اللہ نے آپ میں محبت رکھی ہے، اس کی جو قدردانی رکھی ہے، اس کے لیے جو بھاگ دوڑ آپ کرتے ہیں، اس کے لیے جو سنجیدگی، جو حساسیت آپ میں ہے، اور جو تنظیم نظام جو اللہ نے آپ کی سلیقہ مندی جو اللہ نے آپ میں رکھی، اللہ تعالیٰ اسے استحکام بخشے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قوت بخشے۔ میں خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر بنائے، اللہ خوب شاکر بنائے، شاکر بنائے، اللہ رب العالمین ہر پہلو اللہ کا شکر گزار کرنے والا بنائے۔ شکر گزاری کے جو اچھے کلمات ہیں کتاب و سنت میں، اللہ تعالیٰ وہ ہماری زبان پر جاری کر دے اور ہمیشہ اللہ کا شاکر بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کے ناظم کو، ناظم مدرسہ کو، سبھی اساتذہ کو، خصوصیت کے ساتھ حافظ افتخار صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور آج حافظ ہود کی تقریب، حافظ ہود کے ساتھ حافظ قحافہ کی تقریب میں جو اجلاس مقرر کیا گیا ہے، اور ہمارے جو مہمان ہماری محبت میں آئے ہیں، شیخ شعیب محمدی، شیخ سفیان محمدی، شیخ اعجاز محمدی، شیخ نواز شریف محمدی، اور ہمارے اہل خانہ، ہمارے خاندان کے لوگ، جناب محمد صاحب، دیگر جو بھی یہاں پر شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نجات کا ذریعہ، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس مجلس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی طور پر بھی نقصان سے بچائے رکھے، اور اللہ رب العالمین دینی نقطہ نظر سے، دنیاوی اعتبار سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔